السلام علیکم ویورز، میں اب تصور نہیں کر سکتے اس رستے پہ چلنا کتنا خوبصورت لمحہ ہوتا ہے آپ کی زندگی کا۔ یہ سفر آپ کبھی نہیں بھول سکتے۔ جب آپ جبل نور کی طرف جا رہے ہوتے ہیں تو دل ایک عجیب سی کیفیت کا شکار ہوتا ہے، اور جیسے ہی آپ کو جبل نور دکھنا شروع ہوتا ہے تو آپ یقین کریں زندگی میں ایسا لگتا ہے کہ سکون کے علاوہ کچھ نہیں، کیونکہ یہ وہ مقام ہے جہاں کائنات کے افضل ترین شخصیت جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو تخلیق کیا وہ بذات خود موجود ہوتے تھے۔ اور یہ شرف ہی اتنا بڑا ہے کہ آپ اس جگہ پر جائیں جہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہوتے تھے۔ یہ جو آپ پہاڑ دیکھ رہے ہیں یہ جبل نور ہے، یہ وہی جبل نور، یہ انٹرنس ہے جبل نور کے اندر جانے کے لیے۔ اب یہاں پر بہت زیادہ کافی شاپ بن گئے اور یہ میں ہوں، اور میں تیاری کر چکا ہوں، اس مقدس سفر کا آغاز کر چکا ہوں۔ لیکن میرے ساتھ اگر میں ان کا نام نہ لوں تو یہ ناانصافی ہوگی۔ میری وائف بھی موجود ہیں جو اس وقت کیمرہ مین کا کام ادا کر رہی ہیں، تو میں چاہوں گا کہ وہ بھی اس میں شامل ہو جائیں اس مقدس سفر میں۔ تو ان کے پاس ہم پاکستان سے کبوتروں کے لیے کچھ لائے تھے جسے یہ بہت شوق سے کھاتے ہیں، اور وہ موجود تھے۔ اسپیشلی ہم یہاں بھی لائے کہ ہم یہاں کے کبوتروں کو بھی وہ ڈالیں گے، تو یہ عمل بھی بہت سکون دیتا ہے آپ کو۔ آپ یقین کریں جب آپ ان کبوتروں کے آگے کھڑے ہوتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ زندگی بہت خوبصورت ہے۔ آپ کی زندگی میں پیچھے کتنی بھی پریشانیاں ہوں، کتنی بھی پرابلمز ہوں، لیکن جب آپ یہاں پر آتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ سب کچھ ختم ہو گیا ہے، زندگی رک سی گئی ہے۔ ویسے یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ یہ سفر آسان نہیں ہے۔ گرمی کی شدت اور پتھریلی زمین آپ کو ایک دفعہ روکتی ہے، لیکن جب آپ اس پہاڑ پر چڑھنا شروع ہوتے ہیں تو صرف ایک ایسی وجہ ہوتی ہے جس سے آپ کو ہمت ملتی ہے، وہ وجہ یہ کہ یہاں پر ہمارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آیا کرتے تھے۔ یہ جس جگہ پر میری وائف یہ کبوتروں کو دانہ ڈال رہی ہیں، یہ سمجھ لیں کہ بیسمنٹ ہے۔ یہاں پر انہوں نے ایک کافی شاپ اور جنرل اسٹور ٹائپ کی ایک چیز بنائی ہوئی ہے، جہاں سے آپ اگر اوپر چڑھ کر آتے ہیں اور تھکاوٹ ہے تو آپ پانی پرچیز کر سکتے ہیں، کولڈ ڈرنک وغیرہ، اور کوئی کھانے پینے کی اشیاء یہاں سے بآسانی مل جاتی ہے۔ تو گرمی بہت تھی، یہاں پر تھوڑی چھاؤں تھی، تو ہم نے کہا تھوڑا یہاں پر ویٹ کرتے ہیں اور پھر اس مقدس سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ جیسے جیسے ہم جبل نور کی طرف بڑھتے ہیں دل میں عجیب سی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ یہی وہ پہاڑ ہے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبادت کے لیے تشریف لاتے تھے۔ رستہ تھوڑا مشکل ضرور ہے، مگر ہر قدم پر ایسا لگتا ہے جیسے تاریخ ہمارے ساتھ چل رہی ہو۔ اوپر جاتے ہوئے مکہ شہر کا خوبصورت منظر دل کو موہ لیتا ہے۔ دوستو سوچیں، 1400 سال پہلے یہی رستے تھے، یہی پہاڑ تھے، اور یہی خاموشی تھی۔ اس غار میں حضرت جبرائیل علیہ السلام پہلی وحی لے کر آتے ہیں، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ یہ لمحہ انسانیت کی تاریخ کا سب سے عظیم لمحہ تھا، اور جب آپ اس مقام پر آتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ اس لمحے کو آپ اپنی زندگی کے اندر بسا لیں۔ آپ وہ مقام جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک پڑے ہوں، آپ ان کو چومنا شروع کر دیں۔ بہت بہت پرسکون اور ایک عجیب سی کیفیت ہوتی ہے اس پہاڑ پر جاتے ہوئے، کیونکہ نسبت وہی ہے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں سے گزرے تھے، اور دل ایک پراسرار سی سکونیت کا شکار ہو جاتا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ زندگی بہت خوبصورت ہے۔ اگر پرسنلی میں آپ کو بتاؤں، مجھے موقع ملے تو میں اپنی پوری زندگی انہی رستوں پر گزارنا چاہوں گا۔ یہ جو لوگ ہیں آپ کو آتے جاتے دکھتے ہیں، آپ یقین کریں اس میں ہر ایج کا انسان آپ کو ملتا ہے، بچے بھی ہیں، جوان بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، خواتین بھی ہیں، لیکن جو سکون ان کے چہروں پر ہوتا ہے
جو ایک احساس اس بات کا جو اسپیشلی مجھے فیل ہوا وہ یہی ہے کہ یہ وہ رستہ ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا. یہ وہ پہاڑ ہے جہاں پر اس مقدس کتاب کی پہلی آیت نازل ہوئی. تو آپ سوچیں کہ یہاں پر نور کی بارش ہے اس پہاڑ پر. آپ چلتے جائیں، تھکاوٹ آپ کہیں اپنے پس پش ڈال دیتے ہیں اور دل کرتا ہے کہ انہی رستوں پر چلتے چلتے زندگی تمام، کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسے چومتے ہوئے دیکھا. اور جب حضرت جبرائیل علیہ السلام یہاں آئے اور پہلا حکم نازل ہوا، اقرا یعنی پڑھو، یہ صرف ایک لفظ نہیں تھا، یہ علم، ہدایت اور روشنی کی ابتدا تھی. جب انسان یہاں کھڑا ہوتا ہے تو دل عجیب سکون محسوس کرتا ہے. ایسا لگتا ہے جیسے وقت رک گیا ہو. یہاں آ کر احساس ہوتا ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی تبدیلیاں خاموشی اور تنہائی میں پیدا ہوتی ہیں. اب ہم غار حرا کے قریب پہنچ چکے ہیں. یہ غار باہر سے چھوٹا نظر آتا ہے لیکن اس کی عظمت پوری دنیا میں محسوس کی جاتی ہے. یہاں آ کر دل خود بخود خاموش ہو جاتا ہے. اوپر سے مکہ کو دیکھ کر دل بار بار یہی دعا کرتا ہے، یا اللہ، جس طرح تو نے ہمیں ہدایت کی روشنی پھیلائی اس طرح ہمارے دلوں کو بھی نور سے بھر دے. آخر کار ہم پہنچ گئے غار حرا. یہ وہ مقدس مقام ہے جہاں فرشتے جبرائیل علیہ السلام پہلی وحی لے کر نازل ہوئے. یہ وہ مقدس مقام ہے جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوتے تھے. یہ وہ مقدس مقام ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا. یہ وہ مقدس مقام ہے جہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کئی دنوں تک موجود رہتے تھے. بس دل کرتا ہے کہ آپ اس منظر کو دیکھتے رہیں. واپسی میں ہم نے سوچا کہ ہمیں یہاں پر مغرب کا ٹائم ہو چکا تھا اور خوش قسمتی سے یہاں نماز پڑھنے کا موقع ملا، اور جاتے جاتے ہمیں تقریباً مغرب کے بعد اندھیرا ہو گیا تھا. بس یہاں کر بہت سکون ملا. میں یہ بار بار کہہ رہا ہوں، آپ آئیں گے تو آپ کو ایکسپیرینس ہوگا. اپنا خیال رکھیے گا اور ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا. چینل کو لائک سبسکرائب ضرور کریں. اللہ حافظ.